باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ہدایت دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دیا جائے اور مشرکوں کو اگرچہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی بڑا ڈرامہ ہندوستان کے اندر کیا گیا ہے کہ ایک ملعون وسیم رضوی جس کا نام ہے، نہ وہ پہلے مسلمان تھا اور نہ وہ اب ہندو ہے، اس کو لے کر ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ جناب وسیم رضوی نے ہندو مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وسیم رضوی کبھی بھی مسلمان تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کیا قرآن کریم کے خلاف جس طرح اس نے مہم چلائی ہوئی تھی اور قرآن کریم کے حوالے سے جس طرح بکواسات وہ کرتا تھا، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور اس کی پوری زندگی گواہ ہے کہ اسلام کا نہ اس کو پتہ تھا، نہ وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ وہ ایک بددیانت، چور، 2 نمبر قسم کا، 10 نمبر قسم کا انسان تھا، اور اس نے اس کے بعد پیسوں کے بل بوتے پہ اور کفار کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اس نے قرآن کے خلاف مہم چلائی۔ اور جب مسلمانوں نے جس طرح اپنی غیرت ایمانی کا مسلمان ثبوت دیتے ہیں، اور الحمدللہ آج اس دور میں بھی انڈیا کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا اور اس کو مرتد قرار دیا اور اس کے سر کی قیمتیں لگائیں، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہونے والا ہے، تو اس نے پھر ہندوؤں کے ساتھ بھی ایک ڈرامہ کیا۔ چونکہ 2 نمبر آدمی ہے، ہندوؤں کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہوئے جا کے اس نے پناہ لینے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ میں ہندوازم قبول کرتا ہوں۔ اور اس کی ویڈیو کے اندر ہندوؤں کا وہ جو بڑا ہے وہ بڑا جناب دعوے کر رہا ہے، اور وہ بیٹھ کے وہ بھی انٹرویو دے رہا ہے۔ آپ اس کا انٹرویو دیکھیں تو اس میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ جب مجھے خود جو ہے انہوں نے نکال دیا اور میرے سر کی قیمتیں لگائیں تو میں پھر جدھر مرضی جاؤں۔ یعنی اس سے صاف فرق واضح ہوتا ہے کہ اس نے ہندوازم کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو نکال دیا گیا، مسلمانوں نے اپنی جماعت سے، اپنی جو ہے امت سے نکال دیا اور دین سے نکال دیا، اور اس کو مرتد قرار دیا۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اسلام کے اندر، اور مرتد جو ہے وہ کافروں سے 100 گنا بدتر ہوتا ہے، اور ہندوؤں سے بھی 100 گنا بدتر آدمی اسلام کی نظر کے اندر جا کے کہے کہ میں نے ہندوازم قبول کر لیا ہے، تو یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس کو بڑھا چڑھا کے باقاعدہ میڈیا کی زینت بنایا گیا، اور یوں جناب ہندوؤں کے بڑے بڑے وہ نعرے اور جناب بڑے بڑے ببانگ دول دعوے کرنے لگے کہ جناب ہم سعودیہ کے بادشاہوں کو بھی خط لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ تم 1400 سال سے تمہیں دھوکے میں رکھا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ اور جو ہرزہ سرائی ہوئی تو میں اس کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بدبخت نے یہ بکواسات کی، اور وہ وسیم رضوی نے بھی، اور وہ ہندوؤں کا جو بڑا پنڈت تھا اس نے بھی بکواسات کی اور ہرزہ سرائی کی۔ نعوذ باللہ ہمارے قرآن کو گند کہا، نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور میں اس بدبخت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور انڈیا کی جو ہندو برادری ہے اس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بکواسات کہ جناب مسلمان ظالم ہیں، مسلمان جو ہے لوگوں کو کاٹتے ہیں، مسلمان لوگوں کو مارتے ہیں، تو میں انصاف کے ساتھ ذرا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جس کے اندر کافروں کے خداؤں کو بھی گالی دینا منع ہے، جس کے اندر زبردستی کسی کو بھی کلمہ پڑھانا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ جرم ہے ہمارے دین کے اندر، اور کوئی بھی کبھی بھی کسی کو آج تک زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اب جو ہے کسی کے خداؤں کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ جرم ہے۔ تو اس لیے ہم تو مہذب لوگ ہیں، اسلام سے بڑا مہذب مذہب کوئی نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پرامن کہنے والے یہ ہندوازم کے ٹھیکیدار، ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ لینگویج کون سی ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں
اور اسلام کے بارے میں اس طرح کی بکواسات، اور اس کے بعد جب کوئی غازی علم و دین شہید اٹھتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. تو اس لیے نہ ہم کسی کے مذہب کی توہین کرتے ہیں اور نہ ہم اپنے مذہب کی توہین کو برداشت کرتے ہیں. یہ بالکل اصولی موقف ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام جناب ظلم کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، اور یہ تو بیچارے وہ ایک معصوم اور نیک انسان ڈاکٹر ذاکر نائک جس کی زبان میں لکنت ہے، جب وہ اسلامی تعلیمات کو پڑھتا ہے اور دلائل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو پورا ہندوستان اور پوری ہندوازم جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. کون سا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کو قتل کیا تھا؟ تو اس لیے یہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسلام کے دلائل کا کسی ماں نے وہ آج تک بچہ نہیں جانا جو اس کا جواب دے سکے. اور میں تو کہتا ہوں یہ ہندوؤں کے پنڈت ہمارے 15 سال کے بچے کے سامنے بیٹھ کے دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اس لیے نت نئے ڈرامے رچاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ وسیم رضوی جناب اس نے ہندوازم قبول کر لیا، اب کروڑوں مسلمان ہندو ہونے کے لیے تیار ہیں، ایران پورا تیار ہے، سعودیہ کے اندر جناب لوگ ہندو ہو جائیں گے، اب پاکستان میں ہندو ہو جائیں گے، اور جب ہم پاکستان میں لڑیں گے ہم جناب وہ افغانستان میں بھی لڑیں گے. بھائی کس نے روکا آپ کو لڑنے سے؟ ویلکم، آؤ نا افغانستان میں لڑو. افغانستان آج جو ہے اسلام پرستوں کے قبضے میں چلا گیا، تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آؤ لڑو، آؤ ویلکم. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں نے تمہیں آزمایا ہے. چلو ہندوستان تو دور کی بات ہے، کشمیر میں آ جاؤ نا. انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ کشمیر میں آ کے وہاں پہ آ کے لڑے. یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر لینا ہے، آزاد کشمیر میں آ جائیں. چلو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے مذہب کی توہین جب آپ کریں گے تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ بڑکیں بڑی مارتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں آزاد کشمیر آزاد کروائیں گے، تو یہ آزاد کشمیر تو آپ ہم سے کیا چھڑوائیں گے؟ آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان میں لگی ہوئی جو باڑ آپ نے لگائی ہے، اور جو آپ باڑ لگا کے شیروں سے محفوظ رہنے کا وہم آپ کو ہو گیا ہے کہ باڑ لگائیں گے تو شیر ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، گدڑوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر. یہ بکریوں کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر بھیڑیا یا شیر حملہ نہ کر دے. ذرا باڑ تو ہٹائیں تو پھر پتہ چلے گا. ہم پرامن لوگ ہیں. اسلام سے بڑا پرامن مذہب اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اسلام سے بڑا پرامن مذہب اس کائنات میں نہیں ہے. جس مذہب کے اندر ایک چونٹی کو بھی مارنا حرام ہے، ایک بلی کو مارنے والا شخص جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ اسلام کسی کو بے گناہ مارنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا. لیکن جب ظلم ہو، جب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک جو ہندو کو جلا دیا، ایک پاکستانی نے ہمارے وزیر اعظم سے لے کے اس کو اچھا نہیں کہا. وہ چند افراد کا آپس کا معاملہ تھا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ صرف اس ہندو کو بچانے کی کوشش کرنے والے کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا، پورے پاکستان نے، تمام علماء اکرام نے. اس میں کوئی مولوی ملوث تھا؟ اس میں کوئی دین کا علم رکھنے والا ملوث تھا؟ نہیں، وہ چند ناسمجھ لوگوں کا کام تھا. اور اس کو ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہم قتل کرنا ناجائز سمجھتے ہیں. نہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخی کرے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے، مسلمان اپنی پوری دنیا اجاڑ سکتے ہیں، اپنا سر دے سکتے ہیں، بچے قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی پھر وہ سمجھے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا. لیکن ہمارا موقف یہ تھا پورے پاکستان کا، ہم نے کنڈم اس لیے کیا کہ وہ جو اس کے اوپر الزام لگا تھا اس کو عدالت میں ثابت ہونا چاہیے تھا، وہ عدالت میں جانا چاہیے تھا. اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کو سزا ملتی. چند لوگ اٹھ کے ہجوم اٹھ کے کوئی جج بن جائے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. ہم نے اس لیے بات کی کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف کام ہوا، اس لیے کہا گیا جناب وہ زندہ جلا دیا گیا. تم نے لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلایا، تم نے پورا کشمیر جلا دیا، تم نے معصوم بچوں کی آنکھیں نکال دی، تم نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جناب تم اسلام اور مسلمانوں کے اوپر بات کرتے ہو. آؤ پاکستان میں یہاں مندروں کی حالت کو دیکھو، آؤ یہاں عیسائیوں کی حالت دیکھو، جتنے ان کو حقوق ہیں وہ مسلمانوں کو بھی اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں. اس لیے یہاں اسلام ایک بہت بڑے دل والا مذہب ہے. ہم احترام انسانیت کے قائل ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ڈرامے کر کے، یہ سارا کچھ کر کے اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا.
اسلام ابھرتا ہوا مذہب ہے. تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیاں اسلام قبول کر رہی ہیں, تمہارے بچے اسلام قبول کر رہے ہیں, تمہارے بڑے اسلام قبول کر رہے ہیں. اسلام تمہارے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے, اور پورے ہندوستان کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. آج 2 ملک ہیں, پورا کشمیر مسلمانوں کا ہے, ہندوستان میں ایک نیا مسلمانوں کا ملک بننے والا ہے انشاءاللہ ان قریب. اور یہ بات یاد رکھیں, پوری دنیا کے اندر اسلام چڑھتا ہوا سورج ہے. اسلام کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. کسی یہ چھوٹے سے قد والے انسان کی یہ ہمت کے اٹھ کے کہے کہ جناب اب مسلمان جو ہے ہندوازم قبول کر لیں گے, نہیں, یہ منہ کی پھونکوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, تمہارے ان ڈراموں کی وجہ سے کر کے ہم اور کروٹ لیں گے. ہم نے جو ہدایت کا راستہ, دین کے راستہ اور دین کی دعوت کا راستہ چھوڑا تھا, ہم دین کی حقانیت کی, سچائی کی دعوت کو, جو انسانیت کے لیے راحت کا پیغام ہے, ہم اس کو اور زیادہ محنت کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کریں گے. اور ان قریب آپ دیکھو گے, یہ 30 40 50 سال کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندو اقلیت میں ہوں گے, اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے گا. اس لیے کہ اسلام حقانیت کا درس ہے, سچائی کا درس ہے, انسانیت کا درس ہے, امن کا درس ہے, محبت کا درس ہے, اور یہی حقیقت اور سچائی ہے. اس لیے ہم نے تو تمہاری کتابوں سے, ہندوؤں کی کتابوں سے اسلام کی حقانیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, دوسرے اسکالر ثابت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی کتابوں سے ہم نے اپنے مذہب کو سچا ثابت کیا. ہم اسلام کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ تماشے کرنے کی بجائے آؤ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لو, اسلام کے دامن میں آ جاؤ, یہی انسانیت کی بھلائی کا راستہ ہے. والسلام.